اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد الحمد للہ الذی عجزت عن نعتہ اوہام الواصفین۔ محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہم نے جس سلسلہ عنوان کو شروع کیا تھا صحیفہ سجادیہ کے عنوان سے، اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے آج صحیفہ سجادیہ کے دعا کے کچھ اجزاء پیش کریں گے، جن میں مولا نے افتتاحیہ کلمات میں حمد الہی کو شروع کیا ہے۔ اس میں جو مولا نے تیسری صفت کو ذکر کیا وہ یہ کہ عجزت عن نعتہ اوہام الواصفین، کہ وہ ذات ایسی ذات ہے کہ وصف بیان کرنے والے جس کی توصیف و ثنا کو بیان نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ ذات کی وصف و توصیف کو کیسے بیان نہیں کیا جا سکتا؟ وہ اس لیے کہ وہ ذات عقول انسانی کے ادراک میں نہیں آتی، اس لیے کہ عقول انسانی انہی اشیاء کو درک کر سکتے ہیں، انہی چیزوں کی حقیقت کو پہچان سکتے ہیں جو محدود ہوں، کیونکہ خود عقل انسانی جب محدود ہے تو یہ محدود چیزوں کو ہی درک کر سکتا ہے۔ تو وہ ذات جب لامحدود ہے تو وہ عقول انسانی کے ادراک میں نہیں آتی، تو جس ذات کی کما حق ہو معرفت نہ ہو سکتی ہو تو اسی کی کما حق ہو توصیف و ثنا بھی بیان نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے جب ایک شخص آ کے بیٹھا تو اس نے بیٹھتے ہوئے یہ کہا اللہ اکبر، تو مولا نے سوال کیا کہ اللہ اکبر سے مراد کیا ہے آپ کی؟ تو اس نے فرمایا اللہ اکبر من کل شیء، کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ آپ نے اشیاء کے دائرے میں اس کی قید بندی کر دی ہے، اس کی حد بندی کر دی ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ مولا اس سے مراد پھر کیا ہے اللہ اکبر سے؟ تو مولا نے فرمایا اللہ اکبر من ان یوصفا، کہ یوں کہو کہ وہ وصف بیان سے بڑا ہے۔ یعنی چھٹے امام نے یہ توصیف کی کہ جتنی بھی اس کی توصیف کی جائے تو وہ اس وصف بیان سے بڑا ہے، نہ کہ اشیاء سے بڑا ہے۔ تو اب یہیں سے ایک نقطہ دیکھیے کہ جو ذات عقول انسانی کے ادراک میں نہ آتی ہو تو کیا وہ ذات آنکھوں کے ادراک میں آ سکتی ہے؟ کہ جس چیز کو عقل و دل بھی درک نہ کر سکتے ہوں اس کی کما حق ہو عین ذات کو۔ تو اس لیے کہ عقل انسانی جب محدود ہے تو محدود شے میں لامحدود چیز حلول نہیں کرتی، اس میں نہیں سما سکتی۔ اسی لیے جناب سیدۃ النساء العالمین نے خطبہ فدق میں یہ فرمایا کہ الممتنع من الابصار رؤیتہ، کہ وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جس کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ اور آگے فرمایا وَمِنَ الْأَلْسِنِ صِفَتُهُ، اور زبانوں سے اس کی صفت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وَمِنَ الْأَوْهَامِ كَيْفِيَّتُهُ، اور وہم و خیال اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ تو اگر جب اس ذات کا وہم و خیال نہیں ہو سکتا، جب اس کی صفت بیان نہیں ہو سکتی تو اس کو آنکھوں سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا، اس لیے کہ آنکھیں اسی چیز کو دیکھتی ہیں جہاں تک آنکھوں کی حد ہوتی ہے، یعنی ایک محدود چیزوں کو آنکھیں درک کرتی ہیں۔ اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے جب اس کی وصف و ثنا بیان نہیں کی جا سکتی تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس ذات کی پھر صفت اور حمد کیسے بجا لی جائے؟ اس کے لیے یہی جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ تعلیم دی ہے، خود وہ الفاظ بتلائے ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ اس ذات کی توصیف و ثنا کو بیان کرو۔ یعنی جتنی آپ کے اندر صلاحیت ہے، جتنی آپ کی عقل درک کر سکتی ہے، اتنے ہی الفاظ اس کی حمد و ثنا کے لیے بیان کریں تو یہی اس ذات کا حق ادا ہو جائے گا۔ یعنی یوں جملہ کہوں کہ انسان یہ اعتراف کر کے اس ذات کی توصیف و ثنا بیان کرے اور یہ کہے کہ اے خالق، جو حق تھا تیری توصیف کا وہ حق بیان نہ ہو سکا، جو حق تھا تیری حمد کرنے کا
وہ حق ہم سے ادا نہ ہوا، اسی لیے کہ ہم تیری ذات کی جب معرفت نہیں رکھتے تو عین ذات کی جب معرفت نہیں ہے تو پھر ہم کما حق ہو تیری توصیف بھی بیان نہیں کر سکتے۔ تو یہی اس کی حمد و ثنا پروردگار کے ہاں مقبول ہوتی ہے، اور اسی کی قرآن نے تعلیم دی، رسول اکرم نے، روایات نے تعلیم دی۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے ہم مزید انہی دعاؤں کو یعنی آگے ذات واجب کی توصیف و ثنا اور اس کی قدرت کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں گے بتوفیق الہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔